السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ثم استوى علی العرش، اس کے متعلق میں نے پچھلے ویڈیو میں یہ بتایا کہ استوا کا پہلا معنی بتایا۔ اب آپ کے سامنے استوا کا دوسرا معنی پیش ہے۔ وہ معنی جو وہابیوں میں مشہور نہیں ہے۔ معنی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کی جانب استوا ہوا بمعنی علو، اور علو اللہ عز و جل کی صفت ہے، نہ کہ علو مکان اور جہت کی صفت ہے۔ اس معنی کو بیان کیا امام بہقی نے اپنی کتاب الاسماء والصفات میں، اس کو ذکر کیا۔ تیسرا معنی ہے استوا کا قصد کرنا، قصد ارادہ کرنا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش کی طرف متوجہ ہوا، یعنی اس کی آفرینش کا ارادہ کیا۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں طبق زمین و آسمان کو بنا دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کی تخلیق شروع کی۔ یہ تعویل امام اہل سنت ابو الحسن اشعری نے اپنی طرف سے اضافہ کیا۔ امام اسماعیل زریر نے فرمایا یہی صحیح ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے اس کو اپنے کتاب الالتقان فی علوم القرآن میں نقل کیا، اور انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا، یہ معنی درست ہوتا تو الہ کے ذریعے استعمال کیا جاتا، لیکن امام بہقی نے ارشاد فرمایا کہ الہ ہو یا الہ ہو، یہ لفظ الہ اور الہ، لفظ الہ الہ کے معنی میں بار بار مستعمل ہوتا ہے، اور لفظ الہ الہ کے معنی میں اور لفظ الہ الہ کے معنی میں دونوں ایک دوسرے کے معنی میں مستعمل ہوتے رہتے ہیں۔ تو ترجمہ اس آیت کا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں طبق زمین و آسمان کو بنایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہوا عرش کی طرف، اس نے عرش کی تخلیق شروع کی۔ نہ کہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر جا کر بیٹھ گیا، نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ٹھہر گیا، نعوذ باللہ، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ٹھہرا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سارے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے درست نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کا یہی ترجمہ درست ہے جو علامہ جلال الدین سیوطی اور امام بہقی وغیرہ نے بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی، پھر وہ متوجہ ہوا عرش کی تخلیق کی طرف، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کی تخلیق فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کی تخلیق فرمائی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، نہ کہ عرش کی صفت ہے۔ علو، بلندی، قہر، غلبہ، غضب، یہ سب اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تحریف خور وہابی اہل حدیث سے محفوظ و مامون